السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیو، ڈاکٹر ہنٹر، جی ہاں، یہ بھی ایک کافر ہے اور یہ بھی کافروں کے جو نظام تعلیم ہے وہ مسلمانوں میں عام کرنے کے لیے اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں اشاعت تعلیم کا مقصد، میرا یقین ہے کہ مسلمانوں کی ہر جماعت کی تعلیم کا انتظام بسہولت بہت کم خرچ میں ہو سکتا ہے۔ روپے کی اس قدر ضرورت نہیں جس قدر مسلمانوں کی خاص ضروریات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مشرقی اضلاع جہاں مذہب کا زور ہے، وہاں میرے خیال میں گورنمنٹ کو مسلمانی کاشتکاروں تک رسائی کے لیے نیا نظام قائم کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں مشرقی اضلاع میں یہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ کون سا طریقہ؟ سر لارڈ ہارڈن نے، جہاں لوگ خود تعلیم نہیں دلوانا چاہتے تھے، بہت سے سکول قائم کیے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ اول ایک عارضی سکول قائم کر دیا جاتا تھا جس میں گاؤں کے بچوں کو تعلیم تقریباً مفت دی جاتی تھی، لیکن جب اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی، یعنی کہ اس کی قدر بڑھ جاتی، بچے مسلمانوں کے وہاں آنا شروع ہو جاتے تو فیس بڑھا دی جاتی، اور جب وہ سکول چل نکلتا تو اس روپے سے دوسرے رقبے میں سکول کھول دیا جاتا۔ اس طریقے سے مغربی بنگال کے جنگلوں میں اندرونی حصوں میں تعلیم پھیلا دی گئی۔ میرے خیال میں مشرقی اضلاع میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے جہاں لوگ مذہب کا جنون رکھتے ہیں، اور ایسے اضلاع میں جو مسلمان گورنمنٹ کے موروثی بدخواہ اور ہمارے طریقہ تعلیم کے مخالف ہیں، امداد کے قواعد کارآمد نہیں ہو سکتے۔ البتہ 50 سستے مدارس، یعنی کہ سکول جن میں تھوڑی تنخواہ کے مسلمان مدرس رکھے جائیں گے، جن کے اخراجات کا بڑا حصہ گورنمنٹ خود ادا کرے گی، اور وہ ایک ہی نسل میں مشرقی بنگال کا عام پسند رنگ بدل دیں گے۔ ایسے مدارس شروع میں کم کامیاب ہوں گے، مگر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ نہ صرف مسلمان کاشتکاروں کے بچوں کو بلکہ مسلمان استادوں کو جن کی آمدنی غیر یقینی ہے کو کھینچ لائیں گے۔ اس طرح سے ہمیں اس جماعت کو اپنا طرفدار بنا لینا چاہیے جو بلا استقلال شدت کے ساتھ ہماری مخالف ہے۔ یہ جناب حوالہ ہے روشن مستقبل صفحہ نمبر 153 پر، از مسلمانان ہند، از ڈاکٹر ہنٹر، صفحہ نمبر 211 پر۔ جی ہاں ساتھیوں، اب آپ نے توجہ سے سماعت کی اس کافر کی سازش کہ مسلمانوں میں پہلے انہوں نے ایک سکول کھولا، پھر جیسے جیسے مسلمانوں نے اپنے بچے وہاں پر بھیجے اور تعداد بڑھ گئی، پھر انہوں نے دوسری برانچ کھولی اور یہ سلسلہ چلتا چلا گیا، اور آج کے دن تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ پورا ماحول معاشرہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تعلیمات محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، احکامات الہیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کل بھی کافروں کے نظام کے لیے بنایا گیا تھا، اور آج بھی کافروں کے نظام کو چلانے کے لیے ہی مجھے آگے سے آگے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ مگر دکھ اس بات کا ہے کہ علماء جو ہیں وہ اس کی مخالفت نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اپنے بچے اور بچیاں ان اداروں میں داخل ہو چکے ہیں، شامل ہو چکے ہیں، اور پورے سسٹم میں رچ بس گئے ہیں۔ تو ساتھیوں، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کافروں کے نظام کو نہیں توڑ سکتے، کیونکہ تعلیمی نظام جو ہے، جب تک یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نہیں ہوگا، ہماری نسل اسلام کے مطابق پروان چڑھ ہی نہیں سکتی۔ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو سر سے لے کے پاؤں تک خود سے مشاہدہ کیجئے، اگر آپ کو ان کے اندر اسلام کی جھلک نظر آتی ہے تو یقین کیجئے میں اپنی بات میں بالکل جھوٹا ثابت ہو سکتا ہوں، اور اگر بات اس کے برعکس ہے تو جان لیجئے کہ جہاں تک آج ہماری عزتیں پہنچ چکی ہیں، اور جن جن اداروں میں پہنچ کر وہ غیروں کے شانہ بشانہ اپنے کام سر انجام دے رہی ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے
نظام رحمت کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہر مسلمان ذی شعور جانتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو چادر چار دیواری کا حکم دیا ہے، پردے میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، مگر آج سکول کالج کی ڈگری لے کر ہماری عزت ہر اس ادارے میں پہنچ گئی جس کا نام مسلمان تصور بھی نہیں کیا کر سکتے تھے کہ وہاں پر عزت پہنچ جائے گی۔ وہ کھیلوں کے میدان ہوں، وہ عملی میدان ہوں، وہ تجارتی میدان ہوں، وہ حفاظتی نظام ہوں، وہ عدلیہ کے کوئی بھی نظام، کوئی بچہ ہی نہیں جہاں آج ہماری عزت ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنی عزتوں کو وہاں لٹوا نہیں رہی، اور ہم مسلمان مرد بے حس و بے جان ہو کر کے یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حق پر ہیں، مگر نہیں، ہم لوگ خود دین دشمن مخالف تیار ہو چکے ہیں۔ جب تک نظام رحمت کے نفاذ کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے، ممکن ہی نہیں کہ ہم نظام رحمت کو نافذ کر سکیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔